اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم بقنات عربک لرننگ اکیڈمی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تاریخ الادب العربی کا المعلقات و شعراء وہاں۔ سب سے پہلے یہ شارٹ میں ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سب چیزیں ہیں۔ چلیے سوال نمبر 1 ہے، آپ لوگ بتائیں گے پھر میں تشریح کروں گا۔ ماذا یقصد بالشعراء الجاہلیین، شعراء جاہلیین سے کیا مراد دیے جاتے ہیں؟ نمبر 1 الشعراء الذین عاشوا قبل الاسلام، وہ شعراء جو کہ اسلام سے پہلے انہوں نے زندگی گزاری۔ نمبر 2 الشعراء الذین ادرکوا الاسلام، وہ شعراء جنہوں نے اسلام پایا، یعنی کہ انہوں نے، یعنی کہ مطلب یہ کہ وہ لوگ اسلام لائے، ولکن لم یقولوا فیہ شیئا یذکر، لیکن انہوں نے اسلام کی حالت میں انہوں نے شاعری نہیں کی، ایسی شاعری نہیں کی کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں یہ شاعری ہے، بلکہ کبھی کبھار ایک دو شعر کہہ دیا تو ایک دو بیت کہہ دیا تو الگ سے چیز ہے۔ جیسے کہ وہ لبید بن ربیعہ ہیں، جیسے کہ لبید بن ربیعہ ہیں، وہ اسلام لائے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی یہ نہیں کہا جاتا شعراء الاسلام، ان کو کہا جاتا شعراء الجاہلین۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ادرک الاسلام، اسلام لائے، ولکن نقول فی شیء یذکر، لیکن اچھے خاصے شاعری نہیں کی۔ جیسے لبید بن ربیعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے ایک یا دو شعر بیت کہا ہے اسلام لانے کے بعد، تو اس کو اسلامی شاعر نہیں کہیں گے بلکہ ان کو جاہلی شاعری کہیں گے۔ نمبر 3 ہے کل من الاسلام، نمبر 4 لیس ای واحد من الصلاۃ، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 1 سر، نمبر 1 سر۔ آواز آ رہی میری؟ جی سر، جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ تو دیکھیے اس کا جو صحیح آپشن ہوگا، اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 3۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ شعراء الجاہلین سے وہ شعراء مراد لیے جاتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھے اور شاعری کی انہوں نے، اور اسی شعراء الجاہلین میں وہ شعراء بھی آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام لایا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے اچھی خاصی شاعری نہیں کی ہے، تو ان کو بھی شعراء جاہلین ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ لبید بن ربیعہ، ٹھیک ہے، یہ شعراء جاہلین ہے، جبکہ لبید بن ربیعہ نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن شعراء جاہلین میں سے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ادرک الاسلام، اسلام قبول کیا، اسلام پایا، لیکن اچھی خاصی شاعری نہیں کی، ایک دو شعر کہا۔ اب جیسے لے لیں آپ حسان بن ثابت، حسان بن ثابت کو پھر شعراء الجاہلین نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام لا کر کے اسلام میں شاعری اچھی خاصی کی، تو اس وقت آپشن نمبر 3 ہوگا اس کا جواب۔ کلیئر ہوا؟ جی سر۔ بتائیں۔ چلے سوال نمبر 2 ہے شعراء ای عصر یسمون بالمولدین، چلے آپ لوگ پہلے اس کو بتائیں، پھر جو ہے یہ کرتے ہیں کہ کس زمانے کے شعراء کو کہا جاتا ہے الشعراء المولدین۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اگر عصر عباسی سے سوال کیا جائے تو۔ نمبر 1 شعراء بنی امیہ، جی آپشن نمبر 2 جی شعراء عصر بنی العباس کو کہا جاتا ہے کیا؟ الشعراء المولدین۔ چلیے یہاں پہ رک کر کے ایک چیز اور کلیئر کر لیتے ہیں۔ کوشچن کا مطلب سمجھ گیا سر، میں ہاں بس نہیں وہی سمجھ سکا۔ میں کہہ رہا ہوں، مولدین ہوتا کیا ہے؟ الشعراء المولدون کس کو کہا جاتا ہے؟ چلیے آپ پہلے میننگ کا ہے، دیکھیے ولد یولد تولید، تولید میں سے کیا ہوتا ہے؟ جنم دینا، اب مولد کا مطلب ہوتا ہے جن کو جنم دیا گیا ہو، اور یہ چونکہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے، ولد یولد تولید، مولدین یہ اسم مفعول ہے، الشعراء المولدین۔ آپ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ شعراء مولدین بولتے کس کو ہیں؟ شعراء مولدین بولتے ہیں، ایک منٹ رکیں گے، گیٹ کھول دو بیٹے، وہ آواز آ رہی ہے۔ ہاں، شعراء مولدین بولتے ہیں ان شعراء کو عصر عباسی یعنی کہ الشعراء الاسلامیین کے بعد، یعنی کہ عموی دور تک جتنے شعراء ہیں ان کو الشعراء الاسلامی کہا جاتا ہے، اس کے بعد عباسی دور جو شروع ہو جاتا ہے ان شعراء کی شاعری سے ہم نحو میں اس کو ہم ریزن اور نحو میں اس کو حجت نہیں بنا سکتے ہیں، تو انہی شعراء کو کہا جاتا ہے شعراء المولدین۔ اب سوال یہ آتا ہے مولدین ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ عصر عباسی کا جب زمانہ آیا تھا تو لوگ کیا ہو رہا تھا؟ تو اس وقت مکس ہو رہا تھا، عرب لوگ عجم میں مکس ہو رہے تھے، عربی لوگ عجم سے شادی کر رہے تھے، جیسے
ایرانین سے شادی کر رہے تھے. تو جو شعراء پیدا ہوئے وہ عجمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے مولدون، یعنی جن کو پیدا کیا گیا. یعنی کہ عربی وہ شعراء جو کہ عجمی ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے، تو ان کو کہا جاتا ہے مولدین. یہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے یہ ہے. اور مولدین سے مطلب اتنا سمجھیے کہ یہ عصر عباسی کے دور کے شعراء کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ شعراء ہیں جن کی شاعری سے نحو میں حجت نہیں کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ رفع استعمال کیا ہے تو ہم بھی اس کو رفع استعمال کریں. تو کلیئر ہوا مولدون؟ بتائیں یا اور ٹھیک سے کلیئر کیا جائے. بتائیں شعراء المولودین کلیئر ہوا؟ جی سر. چلیے آگے دیکھیے. آگے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ما ہی الاسماء الاخرى للمعلقات، معلقات کے دوسرے اور نیمز کیا ہیں؟ الصمود، المدہبات، کل من الاثنین لیس ای واحد من الثلاث. بتائیں آپ لوگ جلدی بتائیں. آپشن 3 سر. معلقات کو مدہبات بھی کہا جاتا ہے، الصمود بھی کہا جاتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ان کو مدہبات کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے ذہب من سے سونا، ذہب یذہب تذہیب مطلب سونے کا پانی ڈالنا. چونکہ جو معلقات شعراء جو معلقات ہیں، یعنی کہ وہ شعر جن کو معلقات کہا گیا ہے، وہ قصائد، ان کو سونے کے پانی سے وہ لٹکا کر کے لکھا جاتا تھا دیوار پہ کعبے کی. تو اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے مدہبات. اور ایسے ہی ان کو سمود بھی کہا جاتا ہے، چونکہ سمود کے معنی ہوتے ہیں وہ اقدن کے، یعنی کہ ہار کے. اور سمود جو ہے وہ لوگ ہر اس چیز کو کہتے تھے جو اچھی ہوتی تھی. تو معلقات چونکہ اس زمانے کا سب سے سلیکٹڈ سب سے اچھی شاعری تھی، قصائد تھی، تو اس کو سمود کہا گیا. چلیے سوال نمبر 4 ہے، بہت ایزی ہے. ایو من الشعراء فی التالی من اصحاب المعلقات، کہ کون سا شعراء نیچے معلقات اصحاب معلقات میں بتائیں. جی آپشن 4 کل من الثلاث. چلیے سوال نمبر 5 ہے. ماذا يقال للقصائد التي جمعها الجاهليون وكتبت في القبات بماء الذهب وعلقت على استار الكعبة. چلیے اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں کہ ان قصائد کو کیا کہا جاتا ہے. التي جمعها الجاهليون، جس کو جاہلی دور کے لوگوں نے جمع کیا. وہ کتبت فی القباتی، اور اس کو لکھا گیا اس میں. قباتی کا مطلب ہوتا ہے پلیٹس، جو بڑے بڑے پلیٹس ہوتے ہیں ان کو قباتی میں لکھا گیا، پلیٹس میں لکھا گیا. بماء الذهب، سونے کے پانی سے. وعلقت على استار الكعبة، اور کعبہ کے دیوار پہ اس کو لٹکا دیا گیا. تو ان قصائد کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلقات، مدہبات، سمود، کل من الثلاث. بتائیں. آپشن 4. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ معلقات ہی کا نام مدہبات بھی ہے، سمود بھی ہے. چلے سوال نمبر 6 ہے. ما ہی السبع الطوال، سبع طوال کیا ہیں؟ معلقات، مدہبات، سمود، کل من الثلاث. بتائیں. آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. ریزن کیا ہے؟ کسی کی طرف سے ایکو ہو رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ المعلقات ہی کا دوسرا نام ہے السبع الطوال، یعنی کہ وہ 7 قصیدے جو لمبے لمبے ہیں. تو چونکہ معلقات قصیدے لمبے ہیں اور 7 ہیں، اس وجہ سے معلقات ہی کا دوسرا نام ہے السبع الطوال. یہ یاد رکھیے گا. آگے چلیں. چلے سوال امراء القیس کے بارے میں ہے. سوال نمبر 1 ہے کہ من یعرف بالملک الظلیل، کہ کون جو ہے الملک الظلیل. یہاں پہ بات چھوٹ گیا ہے. من یعرف بالملک الظلیل، کون الملک الظلیل کے نام سے جانے جاتے ہیں؟ امراء القیس، جندب بن حجر، ذو القروق، کل من الثلاث. بتائیں. آپشن 4. آپشن 4 ہوگا کہ امراء القیس ہی کا دوسرا نام جندب بن حجر ہے، اور اسی کی کنیت، وہ کنیت نہیں، لقب ذو القروق بھی ہے. تو اس وجہ سے آپشن 4 ہوگا. سوال نمبر 2 ہے. من الشاعر الذي كان ابوه سليل الملوك من كندة وملك بني اسد، وہ کون سے شاعر ہیں جو کہ کندہ بادشاہ کے خاندان سے تھے؟ ٹھیک ہے. وہ ملک بنی اسد، اور بنی اسد کے بادشاہ تھے. تو جن کے باپ
کندہ بادشاہوں کے خاندان سے ہیں، سلیل میں سے خاندان سے، اور ملک بنی اسد اور بنی اسد کے بادشاہ ہیں. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ Option 1. آپشن 1. چلیے سوال نمبر 3 ہے من الشاعر الذي طرده ابوه لانه اطلق لنفسه على عنان في المجون. اس کو سمجھیے پہلے، وہ کون سے شاعر ہیں الذي طرده ابوه جس کو اس کے ابو نے گھر سے بھگا دیا تھا؟ ٹھیک ہے. لانه اطلق، دیکھیں اطلق العنان کا مطلب ہوتا ہے لگام کو ڈھیلا چھوڑ دینا. لانه اطلق لنفسه على عنان، کیونکہ اس نے اپنے لیے فی المجونی، مجون کا مطلب ہوتا ہے کہ فحش پن، ٹھیک ہے، جس کو اپنی زبان میں اردو میں بولتے ہیں لفنگے بولتے ہیں، لفنگی میں. ہاں، جس نے اپنے لیے لفنگے پن میں لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کھول دیا تھا، یعنی کہ بہت لفنگا پن کیا کرتا تھا وہ. تو وہ کون سے شعراء ہیں بتائیں؟ جندو، امرؤ Option 3. القیس، Kullu کلو min من as-salat. دو کا آپشن نمبر بتائیں، دو کا کون سا صحیح ہوگا؟ Option 3. تھری کا. تھری کا آپشن نمبر تھرڈ صحیح ہوگا. جی، کلو من الاثنین، یہ والا صحیح ہوگا. سوال نمبر 3 ہو گیا. سوال نمبر 4 ہے ما هو المکان الذي بلغ فيه امرأ القیس نعی ابی. نعی ابی کا مطلب ہوتا ہے خبر و ابی، یعنی کہ خبر و موت ابی، اس کے باپ کے مرنے کی خبر. کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ امرؤ القیس کو اس کے باپ کے موت کی خبر پہنچی؟ نمبر 1 ہے دمون من ارض الیمن، یمن کی سرزمین میں ایک جگہ ہے دمون، وہ یا نجد یا مدینہ یا ایسا یہ واحد من الثلاث. تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 1. چلیے زبردست. سوال نمبر 5 ہے من قال، کس نے کہا تھا ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دماہ کبیرا لا صحب اليوم ولا سکر غدا اليوم خمر غدا امر ولماذا قال. دیکھیے اس طرح سے چل رہے ہیں، چونکہ یہ چیزیں بہت ہی پڑھائی ہے بہت زیادہ، اس وجہ اس کو زیادہ تشریح نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے گا. تو کس نے کہا تھا کہ میرے ابو نے مجھے ضائع کر دیا بچپن میں، وحملنی دمہ کبیرا، اور مجھے اپنے خون کا ذمہ دار بنا دیا، خون کے بدلہ لینے کا حملنی ذمہ دار بنا دیا، کبیرا جبکہ میں بڑا ہوا، لا صحب اليوم آج ہوش میں نہیں آؤں گا، ولا سکر غدا لیکن کل میں بدہوش نہیں ہوں گا. مطلب یہ کہ کل میں شراب نہیں پیوں گا، اليوم خمر آج شراب پیوں گا، غدا عمر اور کل جو ہے معاملہ ہوگا. ولماذا قال، کس نے کہا تھا اور کیوں کہا تھا؟ تو نمبر 1 ہے کہ قال زہیر بن ابی سلمہ لانه كان غاضبا من ابی، یہ زہیر بن ابی سلمہ نے کہا تھا کیونکہ وہ اپنے ابا سے غصہ تھے. نمبر 2 ہے قال امرؤ القیس لانه كان احب ابناء والدہ، وہ امرؤ القیس نے کہا کیونکہ وہ اپنے والد کے سب سے محبوب پتر تھے. نمبر 3 ہے قال امرؤ القیس، یہ امرؤ القیس نے کہا لان اباہ طرده صغیرا، کیونکہ اس کے ابو نے اس کو چھوٹے ہی میں بھگا دیا تھا. نمبر 4 ہے قالہ امرؤ القیس، امرؤ القیس نے کہا لانه یکرہ والدہ کثیرا، کیونکہ وہ اپنے ابا کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ Option 3. جی، آپشن 3 صحیح ہے. چلیے سوال نمبر 6 ہے من آلا اللہ یاکل لحما ولا یشرب خمرا، کس نے قسم کھائی کہ اللہ یاکل لحما، کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، ولا یشرب خمرا اور شراب نہیں پیے گا، ولا یدہن بدہن اور تیل نہیں لگائے گا، حتی یقتل من بنی اسد مئتا، جب تک کہ وہ بنی اسد کے 100 لوگوں کو قتل نہ کر دے، وہ یجز نواسی مئہ اور 100 کھوپڑیوں کو سر سے، اور 100 کھوپڑیوں کو اکھاڑ نہ پھینکے، یعنی کہ 100 سروں کو، سر کو بدن سے الگ نہ کر دے. تو کس نے یہ قسم کھائی تھی؟ ذوالقرون نے، الملک الذلیل نے، امرؤ القیس نے. اس کا آپشن بتائیں. Kullu min as-salat. جی جی، آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا بالکل.
سوال نمبر 7 ہے من الشاعر الذي نزلت به علة جلدية فتقرح جسمه وتهرأ لحمه، کہ وہ کون سے شاعر ہیں جس کو کہ ایک چمڑے کی بیماری ہو گئی، چمڑے کا کوئی پرابلم ہو گیا، فتقرح جسمه، جس نے اس کے جسم کو زخمی بنا دیا، وتهرأ لحمه، اور اس کے گوشت کو بدن سے اتار رہا تھا، الگ کر رہا تھا، وہ کون سے شاعر ہیں بتائیں؟ امراء القیس۔ آپشن نمبر 1 سے ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے حسن ضیاء تو اس میں لکھا ہے کہ وہ جو گئے تھے نا ایک بادشاہ کے پاس، کہیں پہ یا قیصر کے پاس، ہاں یاد آیا، قیصر کے پاس جب وہ شام گئے تھے تو تما اسدی نے چغل خوری کی تھی اور کہا تھا کہ دیکھیے امراء القیس صحیح آدمی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی وقت جو ہے انہوں نے، قیصر نے امراء القیس کو ایک جبہ بھیجا، کپڑا بھیجا، اور وہ کپڑا زہر آلود تھے، کانا مسمومہ، تو وہ پہنا جیسے جبہ، تو اس کی وجہ سے ان کو بدن سے گوشت الگ ہونے لگے، تو پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 8 ہے من قال، کس نے کہا تھا رب جفنۃ مسعنجرۃ وطعنۃ مسحنفرۃ وخطبۃ محبرۃ تبقى غدا بانقرا ومتى قال، کس نے کہا تھا؟ دیکھیے یہاں پہ یاد رکھیے، یہ پس منظر یہ ہے کہ جب وہ کپڑا ان کو دیا گیا تھا، ابھی جو میں نے بولا، اس کی وجہ سے ان کے جو بدن کے گوشت تھے وہ الگ ہونے لگے اور زخمی پورا بدن زخمی ہونے لگا، تو اسی وقت اس نے کہا تھا کہ بہت سارے جفنتن، جفان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی دیگیں جو ہوتے ہیں جس میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، رب جفنتن مسعنجرۃ، اور مسعنجرہ من سے کیا ہوتا ہے؟ مسعنجر کا مطلب ہوتا ہے السری، السیل سری، یعنی کہ بہت تیزی سے جو بارش پانی بھاگتا ہو، تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ بہت سارے ایسی دیگیں جو بہت تیزی سے پکتی ہیں غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، وطعنۃ مسحنفرۃ، اور بہت سارے ایسے نیزے مسحنفرۃ جو بہت تیز ہوتی ہے، وخطبۃ محبرۃ، اور بہت ساری ایسی تقریریں محبرۃ جو لچھے دار ہوتی ہیں، تبقى غدا بانقرا، کل یہ سب کے سب انقرا میں باقی رہے گا۔ تو وہ متى قال، اور کس نے کہا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا اور کیوں، کب کہا تھا؟ نمبر 1 ہے قال النابغة ذبیانی فی سوق عکاظ، یہ نابغہ ذبیانی نے کہا سوق عکاظ میں۔ نمبر 2 قال امراء القیس، یہ امراء القیس نے کہا عندما غشیته سکرۃ الموت، جبکہ اس کو موت کی وہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ نمبر 3 قال کاہن عندما استيقظ من النوم ذات صباح، یہ کسی کاہن نے کہا جبکہ وہ نیند سے بیدار ہوا کسی صبح۔ نمبر 4 قال زہیر بن سلمہ عند وفاته، یہ زہیر بن سلمان نے کہا اپنے وفات کے وقت۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 2۔ الحمدللہ، جی آپشن 2 ہوگا، سوری، جی بالکل۔ چلیے سوال نمبر 9 ہے کہ من الشاعر الذي نشأ نجديا وان كان یمنیا، کہ وہ کون سے شاعر ہیں جو کہ ایزا نزدی ہونے کے حساب سے، یعنی کہ انہوں نے نجد میں پرورش پائی جبکہ وہ حقیقتاً ہیں یمنی، وہ کون سے شاعر ہیں جو کہ نجد میں پرورش پائے؟ نشا نجدین کا مطلب نجد میں پرورش پائی، وہ انکان یمنین، جبکہ وہ ہیں اصلا یمنی۔ تو جندو، امراء القیس، کل من السنہ لا صحیح و من السلام، بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 3۔ آپشن 3 ہوگا صحیح، بالکل۔ چلیے سوال نمبر 10 ہے ماذا صحیح عن امراء القیس، امراء القیس کے بارے میں کون سی بات صحیح؟ نمبر 1 ہے وہ اول من وقف علی الاطلال فی قصیدته، کہ امراء القیس وہ پہلے شخص ہیں جو کہ اپنے قصیدے میں کھنڈر پر کھڑے ہوئے، مطلب یہ کہ امراء القیس وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے قصیدے میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنی محبوبہ جو ہوتی تھی جب وہ چلی جاتی تھی تو جو اس کے جانے کے بعد جو نشانات باقی رہتے تھے انہی نشانوں پہ جا کر کے رکتے تھے اور روتے تھے، تو یہی وہ سب سے پہلے شاعر ہیں۔ نمبر 2 وہ اول من بکى علی الدیار فی قصیدته، کہ یہی وہ سب سے پہلے شاعر ہے جو کہ الدیار کا مطلب ہے دیار الحبیبہ، جو کہ اپنی محبوبہ کے دیار پر
جا کر کے روتے تھے اپنے قصیدے میں. نمبر 2 هو اول من شبہ النساء بالمہا والضبا فی قصیدتہ، کہ یہی وہ سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عورتوں کو ہرنیوں سے، سفید ہرنیوں سے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا قصیدے میں، سفید ہرنیوں سے، والضبا، ضبا کا مطلب ہوتا ہے ہرنی، اور دوسری ہرنیوں سے انہوں نے تشبیہ دی ہے عورتوں کو. نمبر 4 کل من الصلاح، بتائیں کون سی بات صحیح ہوگی؟ كل من الثلاث. آپشن 4 صحیح ہوگا بالکل. چلیے سوال نمبر 11 ہے ماذا صحیح عن امراء القیس، امراء القیس کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ نمبر 1 فیہ عزت الملوک و تبذل الصعلوک، کہ امراء القیس کے اندر ایک طرف بادشاہوں کی عزت بھی ہے لیکن دوسری طرف فقیروں کی بے عزتی بھی ہے، مطلب ہاں ذلت بھی ہے، بے عزتی بھی ہے. تبذل میں سے ہوتا ہے تدنی، تدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ گرنا، بولتے ہیں نا تم گریا ہوا انسان، تو گراوٹ. جیسے ایک فقیر ہوتا ہے جو سالوک ہوتا ہے تو وہ گرا ہوا رہتا ہے نا، تو وہی ہے تبدل السالوک، کہ فقیر کی طرح ایک طرف تو یہ بادشاہ کی عزت بھی ہے لیکن دوسری طرف فقیر کی جیسی بے عزتی ہوتی ہے ویسی بھی ہے اس کی حالت. نمبر 2 ہے فیہ عربدۃ الماجن و حمیت الثائر، کہ اس میں ماجن من سے کیا ہوتا ہے؟ ماجن من سے وہی لفنگا، ماجن میں سے ہم بولیں گے لفنگا، لفنگوں کی لفنگا پن بھی ہے، عربدہ من سے لفنگا پن. وہ حمیت الثائر، ثائر کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینے والا، اور بدلہ لینے والوں کی حمیت اور غیرت بھی ہے. نمبر 3 ہے فیہ ذلت الشرید، شرید من سے ہوتا ہے جس کو بھگا دیا گیا، اور ذلت من سے جانتے ہیں ذلیل ہونا، اور اس میں بھگائے ہوئے آدمی کی ذلت بھی ہے. نمبر 4 ہے کہ لیس ای واحد من الثلاث، سوال ہے ماذا غیر صحیح، کون سی بات صحیح نہیں امراء القیس کے بارے میں، تو بتائیں کون سی بات صحیح نہیں؟ آپشن 4 سے. Option 4. جی آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں امراء القیس کے بارے میں. یہ آپ جب پڑھیں گے شاید حسن زیات نے لکھا ہے یہ ساری باتیں، کہ ایک طرف یہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے خاندان سے تھے، ان کا باپ خود بنی اسد کا بادشاہ تھا، تو ایک طرف ان کو عزت بھی ہے بادشاہوں کی، لیکن دوسری طرف جو شعراء و سالک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں، کہ شعراء سالک جو جنگل میں رہتے تھے اور ڈاکہ زنی کر کے بس مال لوٹتے تھے، تو جو ڈاکہ زنی کر کے مال لوٹتے ہیں تو ان کی بے عزتی ہوتی ہے نا، تو تبدل سالک وہ بھی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ابو نے جب بھگا دیا تھا تو یہ لفنگوں کے ساتھ گھومتے رہتے تھے یہ. تو فی عربدۃ الماجن، آپ جانتے ہیں کہ جن کے ابو نے بھگا دیا تو اس وقت ان کی حالت یہی تھی، لیکن دوسری طرف جن کے ابو کو قتل کیا گیا تو فی حمیت الثائر، حمیت الثائر، اس نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. چلیے سوال نمبر 12 ہے جو بہت ہی اہم کوشچن ہے اور لیکن بہت کامن بھی ہے. من زعیم الشعراء الجاہلین، کون جاہلی شعراء کے سردار ہیں؟ نمبر 12 بتائیں. آپشن 1 سر. نہیں، Option 4 sir. Option 4. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ زعیم الجاہلین کہا جاتا ہے امراء القیس کو، نہ کہ زہیر بن سلمہ کو، نہ کہ لبید بن ربیعہ کو، نہ کہ نابغہ زمانی کو. اس وجہ سے لیس ای واحد من الثلاث ہوگا. من زعیم الشعراء الجاہلین لیس ای واحد من الثلاث، ان تینوں میں سے کوئی نہیں. چلیے سوال نمبر 13 ہے ماذا صائب عن امراء القیس، امراء القیس کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ نمبر 1 اجاد وصف اللیل والخیل لادمان رکوبہ وکثرت اسفارہ. اجاد یجید اجادتاً کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بہت اچھے سے کرنا، تو اجاد وصف اللیل، انہوں نے رات کی وصف نگاری، رات کی تعریف بہت اچھے سے کی، والخیل، اور گھوڑے کی تعریف بہت اچھے سے کی، لادمان رکوبہ، ادمان کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کرنے کا انسان عادی ہو جائے، لادمان رکوبہ، کیونکہ یہ سوار ہونے کا عادی ہو گیا تھا، وہ کثرت اسفار ہی، اور یہ بہت زیادہ سفر کرتا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے رات کے اور گھوڑے کی بہت اچھی ڈسکرپشن کیا.
نمبر 2 ہے وہ زعیم شعراء الجاہلین. نمبر 3 ہے کل من الاثنین. نمبر 4 ہے لیس ایھا من الثلاث. تو بتائیں کون سی بات صحیح ہے ان کے بارے میں؟ كل من آپشن تھری الاثنين. سر. جی آپشن نمبر 3 صحیح ہے. چلیے سوال نمبر 14 ہے این ولد امرؤ القیس. امرؤ القیس کہاں پیدا ہوئے؟ نجد، یمن، انقرہ، اسیب. بتائیں. آپشن ٹو سر. آپشن 1 نجد. آپشن ون سر. ون. آپشن 1 صحیح ہوگا. چلیے سوال نمبر 15 ہے ما اسم امی امرؤ القیس. امرؤ القیس کی امی کا نام کیا ہے؟ مدر کا نام. تو بتائیں فاطمہ بنت ربیعہ، عنیزہ، نواد، لیس ای واحد من الثلاث. بتائیں. آپشن فور سر. Number one, آپشن sir. آپشن 4. One, sir. One over. سر آپشن محمد نمبر بن 1 صحیح ہوگا ربیعہ. فاطمہ بنت ربیعہ. ان کے امی کا نام تو محلل بنت ربیعہ ہے نا سر. جی ان کے امی کا نام محلل بنت ربیعہ. آواز نہیں آ رہی ہے. ان کا امی کا آواز نام تو سے سر بولیے. محلل بنت ربیعہ سر. محلل بنت ربیعہ. محلحل. ہاں سر. ان کے امی کا نام. ہاں سر. ان کے امی کا نام محلحل نہیں تھا. محلحل تو امرؤ القیس کا ماما کا نام تھا محلحل. ہاں امرؤ القیس کے ماما کا نام تھا محلحل. عامر بن کلثوم کا نانا محلل. جی محلحل جو تھا امرؤ القیس کے امی کا نام نہیں تھا بلکہ محلحل جو ہے مرد کا نام ہے. ان کے جو ہے نا اصل میں یہ سوال بنانے کا ریزن یہ ہے کہ امرؤ القیس کی محبوبہ کا نام بھی فاطمہ ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس بنت کچھ اور ہیں وہ. چونکہ شاعری میں ایک شعر میں آیا نا افاطم مهلا بعد هذا التدلل وان كنت ازمعت الصرم فاجمل. انہوں نے کہا ہے نا تو فاطمہ ان کی محبوبہ کا بھی نام ہے. لیکن فاطمہ بنت ربیعہ، اگر بنت ربیعہ آ جائے تو پھر یہ ان کی امی کا نام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عنیزہ جیسے کہتے ہیں عنیزہ ہی کا دوسرا نام فاطمہ ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہوا. سر وہ کہہ رہے تھے وہ لائلہ بنت محلل ہے نا، اسی کو الٹا کہہ رہے وہ. عمرو بن کلثوم کے جو ماں ہے لائلہ بنت محلل. اچھا ہاں تو ٹھیک ہے. اس کو جب ایک بار پڑھ لیں گے نا ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ اچھی بات ہے کہ مطلب ذہن میں ہے، یاد ہے. وہ تھوڑا سا دھندلا سا ہے، اس کو آپ ریویژن کریں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. تو چلیے سوال نمبر 16 من رافق امرؤ القیس فی سفر الى القسطنطینیہ وهو يريد الذهاب الى القیصر. اصل دیکھیے امرؤ القیس نے چاہا تھا یہ کہ ہم اپنے ابو کا بدلہ لے لیں لوگوں سے، تو لیکن بنو اسد نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو لاسٹ میں یہ سموئیل بن عادیہ کے پاس زرا گروی رکھ کر کے رہن رکھ کر کے انہوں نے قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کیا. تو اس وقت جو ہے من رافق امرؤ القیس، امرؤ کے ساتھ کون گئے؟ رافقہ میں سے کیا ہوتا ہے کسی کا ساتھ جانا. جیسے بولتے ہیں رافقت زیدن فی السفر، میں زید کا ساتھی ہوا سفر میں زید کے ساتھ گیا. تو من رافق امرؤ القیس، کون امرؤ القیس کے ساتھ گیا فی سفر الى القسطنطینیہ، قسطنطنیہ کے سفر میں، وهو يريد الذهاب الى القیصر، جبکہ وہ قیصر کے پاس جانا چاہتے تھے. تو بتائیں عمرو بن قمیہ، آپشن 1 زوجته، حبیبته، كان مفردا. آپشن 1 سر. آپشن ون سر. عمرو بن قمیہ یہ گئے تھے. اور بتائیں گے عمرو بن قمیہ کون تھے؟ یہ ان کا اس کے ٹیچر تھا ابو سر. ہی تھے. جی چلیے سوال نمبر 17 ہے کہ من قالا، کس نے کہا تھا غررت بنا، آپ نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. ولماذا قال، اور کیوں کہا تھا. نمبر 1 ہے قالت حبیبۃ امرؤ القیس، امرؤ القیس کی حبیبہ نے کہا تھا یہ لأنه غرر بها، کیونکہ یہ اس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا تھا. نمبر 2 ہے قال عمرو بن قمیہ، یہ عمرو بن قمیہ نے کہا تھا لأن مشقۃ السفر الى القسطنطینیہ ثقلت علیہ، کیونکہ قسطنطنیہ کی طرف سفر کی مشقت اس پہ بالکل بوجھل سے بن گئی تھی. نمبر 3 کل من الاثنین. نمبر 4 لیس ایھا واحد من الثلاث. تو بتائیں کس نے کہا تھا اللہ غررت بنا.
یہ عمرو بن قمیہ نے کہا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ جب سفر بہت لمبا ہو رہا تھا تو اسی وقت عمرو بن قمیہ نے کہا تھا آپ مجھے لے آئے ہم مر جائیں گے، آپ نے تو مجھے دم سے دھوکے میں ڈال دیا. تو اسی وقت یہ عمرو بن قمیہ نے کہا تھا. چلیے سوال نمبر 18 ہے اين دفن امرؤ القیس. امرؤ القیس کو کہاں دفن کیا گیا؟ انقرہ، نجد، مدینہ، یمن. بتائیں. آپشن 1. اور آپ نے یہ شعر ابھی آپ نے یہ کوٹیشن پڑھا تھا ایک، اب آپ کو سمجھاتا ہوں کوٹیشن، سمجھ جائیے. کیونکہ حسن زیات میں عموماً لوگ یہ عبارت پڑھ کے گزرتے ہیں اور وہ جو ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہ جو ہے تبقى غدا بانقرہ، کہ امرؤ القیس نے اپنے مرنے کے وقت یہ کہا تھا کہ تبقى غدا بانقرہ، کیونکہ جب ان کی موت ہونے لگی تو ان کے اندر یہ ساری خصوصیات تھی کہ ان کے اندر جو ہے مطلب وہ سخی بھی آدمی تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا کہ ہماری جو سخاوت ہے، ہم جو پلیٹیں دے گئے بھر بھر کے کھلاتے تھے وہ سب کے سب. وہ طعنۃ مستنفرہ، اور یہ جو ہے بہت اچھا مطلب یہ ہے کہ نیزہ بھی چلاتے تھے. تو اس نے یہ کہا کہ ہم جو نیزہ چلاتے تھے وہ نیزہ بھی. وہ خطبۃ محبرہ، اور وہ بہت اچھی بولتے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے شاعری کرتے ہیں. اور بہترین خطبہ، لچھے دار تقریر، یہ سب کے سب کل کے کل انقرہ میں باقی رہ جائے گا. مطلب یہ کہ وہ انقرہ میں مرنے والا تھا تو اس نے کہا کہ میری ساری خصوصیات جو ہیں وہ سب کے سب انقرہ میں رہ جائے گا. کلیئر ہوا یہ کوٹیشن کا مفہوم؟ چلیے سوال نمبر 19 ہے فی ای بحر تقع معلقۃ امرؤ القیس، کہ کس بحر میں امرؤ القیس کا معلقہ پایا جاتا ہے؟ آپشن 2 سر. آپشن تو بحر طویل میں. ایک چیز یاد رکھیے کہ سلیبس میں وہ بھی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کامل میں العروض. العروض ہے نا، تو العروض میں البحر الکامل ہے تختی کرنے کے لیے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے شعراء ہیں نا، ان شعراء کا جو مشہور قصیدہ ہے جیسے معلقات ہیں، تو ان کے بارے میں آپ بس ذہن میں یاد رکھیے کہ یہ کون سے بحر میں ہے. تو اس سے سوچئے کہ 50% حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.